الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا آدم بین الماء والطین اجمل الاجمالین اکمل الاکمالین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و فی القرآن الحمید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ آج کچھ لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ صحابہ کی شان تو یہ ہے کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، پس تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے، اِهْتَدَيْتُمْ، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ تو اس لیے تھے کہ ان کی پیروی کی جاتی، ان کی اقتداء کی جاتی، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، پر لیکن آج کچھ لوگ ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان تو یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا ظاہری انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار اٹھا کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے خبردار، کسی نے کہا حضور کا انتقال ہو گیا، کوئی حضور کا انتقال نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد حضور علیہ السلام اپنی حالت میں واپس آ جائیں گے۔ یہ سکتے کی کیفیت ہے۔ حضرت زید بن عبداللہ کے بیٹے نے جا کے بتایا کہ بابا جان حضور کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ باغ میں پانی دے رہے تھے، سارے کام چھوڑ دیے، ہاتھ اٹھائے دعا کرنے لگے اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیب محمد احدا، کہ اے اللہ مجھے اندھا کر دے، میری آنکھوں کو لے جا، میں اپنے حبیب کے بعد کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ چراغ تو اس لیے روشن تھے کہ تیرے حبیب کو دیکھوں، یا اللہ بجھا دے ان چراغوں کو۔ تو اتنی محبت کرتے تھے صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے، اور اس کے بعد انہوں نے کسی کو دیکھا نہیں ہے کیونکہ ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ جتنی دکھ اور تکلیفیں مجھ پر آئی ہیں، اگر یہ دکھ دنوں پر آتے تو دن سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشق رسول کیا تھا، اور اہل بیت کی جب باری آئی تو میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان کشتی نوح کی طرح ہے۔ من راکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا ہلک، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب حضور علیہ السلام نے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اور اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں، کیونکہ جب بحری جہازوں میں کشتیوں میں سفر کیا جاتا ہے تو ادھر پہلے زمانوں میں نقشے تو نہیں تھے ہوتے، تو اس وقت ستاروں کی مدد سے انسان کنارے پر لگتا تھا۔ تو میرے حضور علیہ السلام نے بڑی خوبصورت مثال عطا فرمائی کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی طرح ہے، اور میرے صحابہ کرام کی مثال ستاروں کی طرح ہے۔ اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا تو تم کنارے پر لگ جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ گے، اور اگر تم نے ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا تم غرق ہو جاؤ گے، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ الحمدللہ اہل سنت وہ واحد جماعت ہے جس کے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ کرام ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کی اور اہل بیت اطہار کی شانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔